بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواہ البخاری. یہ نیا باب اور نیا ٹاپک چل رہا ہے باب فی المجاہدہ، مجاہدے کے متعلق کہ شریعت کے اندر میں انسان کو چاہیے عبادات میں مشقت اٹھا کر برداشت کر کے عبادت کرے. یہ پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت دشمنی رکھے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں، میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. قرآن کریم اور احادیث میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. دو گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور ایک کا تذکرہ اسی حدیث شریف کے اندر میں ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سود کے معاملے میں کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم اپنا بقیہ سود چھوڑ دو اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے سود کے مسئلے اور جو سود دوسرے کے ذمے تم نے نہیں چھوڑا تو پھر تیار ہو جاؤ. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے اعلان جنگ ہے. تو سود بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کے سود دوسرے کے ذمے ہیں انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہارا دوسرے کے ذمے سود لینا ہے، نکلتا ہے، فرمایا اب چھوڑ دو. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ایک بلیغ خطبہ دیا اس میں فرمایا آج سے ہمیشہ کے لیے اب سود حرام ہو گیا. اور میں سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں اپنے چچا کی طرف سے کہ میرے چچا کے ذمے، میرے چچا کے جو دوسرے کے اوپر جو سود ہے جن کے پاس سے لینا ہے، فرمایا سب سے پہلے میں چھوڑتا ہوں. فرمایا سود چھوڑ دو. سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں اعلان جنگ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں. زنا کے بارے میں نہیں فرمایا. کسی نے شراب پی لیا تو اس کے بارے میں نہیں فرمایا. چوری کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا کسی بھی گناہ کے بارے میں اعلان جنگ نہیں ہے سوائے سود کے بارے میں. کیوں اتنا خطرناک ہے کہ سود ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ ہے. اور سود کی وجہ سے شریعت کا معاشرتی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے.
اخلاقی نظام برباد ہو جاتا ہے، اس لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اس سے سود کے متعلق ایک مستقل جمعہ میں اس سے پہلے بھی بیان ہوا تھا۔ بہر تو سود کے بارے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جو انسان سود کا لین دین کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اعلان جنگ ہے وہ اسی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اور ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ حتیٰ کہ شرح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ وہ مباح چیز کہ جس کا کرنا، جس کا استعمال کرنا، جس کے اندر میں مشغول ہونا بھی جائز ہے، فرمایا اگر اس میں مشغول رہنے سے اگر اللہ سے غفلت برتتی ہو، اللہ سے غفلت ہوتی ہو عبادت کے اندر میں، کسی تو نیکی کے اندر میں، تو فرمایا مباح چیز کو بھی چھوڑ دینا۔ تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے والے کو ولی کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ایسے شخص کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے آج مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاں بہت سارے اس دور میں فتنے ہیں، وہاں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ موجودہ علماء کے ساتھ فرمایا دشمنی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط زبان سے بکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی ایک عالم کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کا نفس ہے، عالم کا بھی ایک نفس ہے، جہاں کسی اور سے لغزش ہوتی ہے عالم سے بھی لغزش ہوتی ہے۔ عالم کوئی پاک نہیں ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ فرمایا ان کی کسی غلطی کی وجہ سے تم ان سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ اگر تمہارے دل میں بدگمانی ہو گئی اور برے خیالات آ گئے اور جس کی وجہ سے تمہیں اس عالم کے ساتھ دشمنی ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں اس کی دشمنی آنے کے بارے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان ہو جائے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے۔ تو فرمایا اگر تمہیں کسی کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو اللہ تمہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں عالم سے بیعت کیوں نہیں ہوئے، ان کے ساتھ تم نے تعلق کیوں قائم نہیں کیا، یہ اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم نے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو پھر فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں، فرمایا بارہا مجھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ لکھتے ہیں آپ بیتی کے اندر میں ہیں یہ چیزیں، فرماتے ہیں آپ بیتی میں کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شیخ کے والد، فرمایا ان کا جب انتقال ہوا تو ایک عالم تھے، فرمایا وہ تعزیت کے لیے آئے اور میرے والد کی مزار پر گئے، تو وہاں جانے کے بعد پھر جب وہ دوبارہ میرے گھر آئے تو فرمایا ان کو صاحب کشف تھے اور وہ مراقبہ کرتے تھے، تو فرمایا میں نے آپ کے والد کی قبر کے اوپر مراقبہ کیا تو آپ کے والد کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، آپ کے والد صاحب نے 3 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فرمایا اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے ان سے تو سوال نہیں کیا اور میں نے اپنے دل میں کہا الٹی تو الٹی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اللہ کہے یا چاہے اللہ کے رسول فرمائے یا کوئی ولی یا کتب کہے، الٹی تو الٹی ہی ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے اس وقت یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، لیکن فرماتے ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جنہوں نے سہارنپور میں 47-48 سال جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی 50 سال کے قریب، وہ فرماتے ہیں جب سہارنپور چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کے ساتھ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں تشریف لے گئے، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے سہارنپور کے مدرسے کا سارا نظام مولانا حافظ عبداللطیف صاحب کو سپرد کر کے گئے کہ آپ کو دیکھ بھال کرنا ہے۔
تو اس وقت مدرسے میں ایک اور آدمی بھی تھا، وہ بار بار خطوط لکھتے تھے، وہ مولانا عبداللطیف صاحب کے متعلق حضرت سہارنپوری کو، اور بہت ساری شکایتیں کے بھرمار کر کے لکھ کر ہر ہفتے میں ایک کاغذ پہنچتا تھا، ہر ہفتے میں ایک کاغذ شکایت ہو۔ تو مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے خط لکھ کے حضرت شیخ کو فرمایا مولانا عبداللطیف سے کہیے کہ ان کو شکایت کا موقع نہ دیں، اور یہ بار بار آپ کی طرف سے شکایتیں آ رہی ہے۔ حضرت شیخ نے مولانا عبداللطیف صاحب سے نہیں کہا، ڈائریکٹ خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھ کر کہا کہ مولانا عبدالقادر سے کہا، حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ اس آدمی کو مولانا عبداللطیف صاحب سے حسد ہے، اور یہ بغض اور عناد میں یہ شکایتیں لکھ رہے۔ پھر وہاں سے واپس دوسرا خط آیا، فرمایا چاہے مجھے بھی معلوم ہے کہ دشمنی کی وجہ سے لکھ رہے ہیں، مولانا عبداللطیف صاحب اپنے حق پر ہے، فرمایا پھر بھی اب ان کو موقع نہ دیجیے، فرمایا پھر بھی اب ان کو موقع نہ دیجیے، اس لیے کہ جب بار بار خطوط آتے رہیں گے اور مولانا حضرت سہارنپوری بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے تو ان کے دل کے اندر میں مولانا عبداللطیف صاحب کے بارے میں کدورت آ جائے گی۔ جب ایک چیز غلط ہے لیکن بار بار لوگ بولتے ہیں، بار بار اس کو ہر ایک کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، تو وہ آدمی سچ مان لیتا ہے کہ اتنے سارے آدمی کہہ رہے ہیں آخر سچ ہی ہوگا۔ فرمایا جب یہ بات دل پر آ جائے گی تو فرمایا اللہ والوں کے دلوں کی زمین پر جب ایسی باتیں آ جاتی تو پھر سامنے والا چاہے غلط ہو پھر بھی اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی الٹی بھی، فرمایا اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، تو یہ ہے فرمایا اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں معاشرے بھی ایسا ہے کہ جنہوں نے علماء کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ عداوت رکھی، فرمایا کہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہو، سوء خاتمہ ہے، سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حافظ ڈیلا والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری بستی کے بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے تہجد گزار تھے، اور وہ جب تہجد پڑھتے تھے اور جب روتے تھے تو فرمایا پورے شاہ والے گاؤں کے جو حیات تھے ان کی زبان سے سنا، فرمایا ایسی رونے کی آواز ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سنی نہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے بہت ستایا تھا، بہت ستایا تھا، تو حضرت ان کے پیچھے دوڑے، میں نام تو نہیں بتاتا، حضرت ان کے پیچھے دوڑے تو گر گئے، تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تجھے ہلاک کر دے، کہ وہ آدمی ہمیشہ آنکھوں سے بھی نابینا ہو گیا اور پھر اپنی زندگی میں وہ بڑا پریشان ہو کر اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ ہے اللہ والوں سے آپ کسی سے آپ اس طرح مقابلہ نہ کریں، کسی کو نہ ستائے۔ اور فرمایا جس نے اللہ والے کو ستایا اس کی قبر کھول کر دیکھ لو، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر گیا ہو۔ آپ کا اگر کسی سے دل نہ چاہتا ہو آپ دور ہو جائیے، لیکن اپنی زبان سے یا کوئی بولتا ہو ان کے پاس بھی نہ بیٹھیے، یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کر رکھی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز میرے نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے محبوب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کر رکھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرمایا اس کو پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ برابر میرا نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کل فرائض کا تو اہتمام کرتے نہیں لیکن نوافل کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے جائیں گے لیکن فرض نماز چھوڑ دیں گے، رمضان کی فرض نماز چھوڑ دیں گے اور پھر تراویح کی نماز پڑھیں گے، رمضان میں فرض جماعت کے ساتھ چھوڑ دیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے۔ فرمایا یہ چیز نہیں ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو جو چیز اللہ نے فرض کر رکھی ہے فرمایا اس کو اختیار کیجئے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھیے۔ آگے فرماتے ہیں جب بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو فرمایا ایک وقت آتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں
تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی پھر وہ بندہ ہر چیز اللہ کی رضا اور تسلیم اور اللہ کے منشے کے مطابق کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا وہ نہیں دیکھتا، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ اس کو کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار اس طرح کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں کہ وہ جس چیز کا بھی سوال کرتے ہیں اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان حدیث کے اندر میں اور جو سنگین گناہ ہے جس کے اوپر اعلان جنگ ہے، اللہ اس سے ہمارے نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجیے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما لیجیے، اپنی معیت نصیب فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا لیجیے، حق کے اطاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے ان تیرے سارے بندوں کی مغفرت فرما لیجیے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما لیجیے۔ اے تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو اپنا محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما لیجیے، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا لیجیے۔ اے اللہ امت میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل غزہ فلسطین کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں اللہ ساری چیزوں کو مہیا فرما دیجیے، ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دیجیے۔ اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کے حاضری نصیب فرما، وہاں کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ وہاں کی موت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔